ایک دو باتیں. سب سے پہلی دعا ان حضرات کے لیے جنہوں نے آج کا یہ پرنور جلسہ انعقاد کیا، ہمارے محترم یحییٰ صاحب اور ان کے والد محترم، اور اس کے علاوہ یہاں کی انتظامیہ اور بالخصوص سنی یوتھ فورس اور اپنے احباب. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے، ان کی محنتیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور آج کا یہ جلسہ ان کے لیے، ہم سب کے لیے، اس پوری بستی کے لیے نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنے. مولا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اور دوسری بات خوشی کی یہ ہے کہ یہاں سنی یوتھ فورس ایک نوجوانوں کا کیا بولتے ہیں اس کو، ایک انجمن چل رہی ہے. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ جڑے ہمارے جوان ہیں. تو میری گزارش ہے اس سنی یوتھ فورس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. اس کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے. دین کا کام ہو جائے، ملت کا کام ہو جائے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروڑیاں. لہذا کچھ کر کے گزر جاؤ دنیا سے. دنیا پہ تو جانور بھی زندگیاں گزارتے ہیں، لیکن انسان کی زندگی ہونی چاہیے. کچھ کر کے جانا ہے، جانوروں کی طرح بیکار نہیں رہنا ہے. اللہ نے انسان کو عزت کا تاج بخشا ہے، اور سب سے بڑی عزت ہمارے لیے کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں. بے شک. اور امتی کے ساتھ ہم اس جماعت میں ہیں جو ادب والی جماعت ہے، اہل سنہ اہل سنہ الحمدللہ، ادب والی محبت والی جماعت. اللہ اس پر قائم دائم رکھے. لہذا مبارک ہو سنی یوتھ فورس چلانے کے لیے. اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہر طریقے کا معاونت اور ہر طریقے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. یہی آپ کے لیے دین کا ذریعہ، آخرت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ نذیر دین صاحب کے لیے دعا، ان کو اور بہت سارے احباب جو انتقال کر گئے، جو بیمار ہیں، سب کے لیے سلام کے بعد دعا ہوگی. البتہ ایک اور انفارمیشن یہاں ہمارے محترم نذیر یحییٰ صاحب نے دی ہے کہ عید کے بعد یہاں پر ایک شمع جلائی جا رہی ہے، ایک چراغ جلایا جا رہا ہے. آپ بھی چاہتے ہیں؟ شمع اور چراغ کا کیا کام ہوتا ہے؟ آپ جواب دے دیجیے. چراغ کا کیا کام ہوتا ہے؟ بتائیے. علم سے بڑھ کر کوئی روشنی ہے؟ علم سے بڑھ کر کوئی نور ہے؟ اللہ اکبر. لہذا علم کا چراغ بعد عید انشاءاللہ سنی یوتھ فورس کی طرف سے، اس بستی کی طرف سے ایک مدرسہ یہاں پہ قائم ہو رہا ہے. الحمدللہ کہہ دو الحمدللہ اونچی آواز سے کہہ دو. جہاں پہ ہمارے بچوں کو دینی علوم سے روشناس کیا جائے گا. ادب رسول، محبت رسول، عشق رسول کی تعلیم ملے گی. وہ تعلیم جس سے انسان کو انسانیت آتی ہے، جس کو انسان کو ادب والا بناتی ہے، جو انسان کی آخرت اور دنیا بہتر بناتی ہے، وہ مدرسہ عید کے بعد قائم ہوگا. اور ان کی خواہش ہے کہ جو ہماری تحریک صوت الانبیاء ہے اسی کی نگرانی میں یہ مدرسہ چلے انشاءاللہ. الحمدللہ کئی مدرسے ہمارے کشمیر میں کام کر رہے ہیں. ہمارا جتنا بھی ہو سکے تعاون جس طریقے سے بھی ہو، نگرانی، انتظام وغیرہ کے جو معاملات ہیں ان میں ہمارا بھرپور سپورٹ رہے گا انشاءاللہ رحمان. لیکن میں نے ان سے گزارش کی، ہمارا یہاں آنا جانا بہت کم رہتا ہے. آج کل روابط فون وغیرہ کے ذریعے رہتے ہی الحمدللہ. اس کے علاوہ بھی جتنا بھی ہو سکے ہم آپ کو بھرپور سپورٹ بھی بیک کریں گے انشاءاللہ. لیکن اصل آپ سب لوگوں کو مدرسے کو چلانا ہے انشاءاللہ. کیونکہ دینی علوم یہ رسول اللہ کی وراثت ہے. حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. وراثت علم دین ہے. جو اس کی حفاظت کرے گا اس نے نبی کی وراثت کی حفاظت میں حصہ لیا ہے. خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس مدرسے کے معاونین بنیں گے، منتظمین بنیں گے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ آپ